تو نہیں، میں نے تم سے روٹی مانگی، تم نے کھلائی کوئی نہ. وہ پھر حیران ہو کر کہے گا یا اللہ آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ پھر اللہ کہیں گے عبدی الفلاں، فلاں بندہ بھوکا تھا، تجھ سے کھانا مانگا تو نے نہ کھلایا. وہ فلاں ہندو بھی ہو سکتا ہے، دہریہ بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی، بے نمازی بھی. اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کی قدر. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، کھانا رکھا، اس نے روٹی کا نوالا توڑا، بسم اللہ نہیں پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، نام کس کا لوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کھانا اٹھا لیا، کہ میں اسے نہیں کھلاتا جو اللہ کو نہیں مانتا. وہ اٹھ کے چل پڑا، 2-4 قدم چلا تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے اور گلہ کیا خلیل اللہ سے کہ منکر تو میرا تھا، میں تو 70 سال سے روٹی کھلا رہا تھا، تو روکنے والا کون ہے اسے؟ یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، تیرے ذمہ تو کھلانا تھا، تیرے پاس بھیجا تھا، واپس بولا اسے کھانا کھلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے گئے، اس کو بلا کے لائے گا بھائی آ جا، تیری سفارش تو میرے اللہ نے کی. وہ اس طرح مسلمان بھی ہو گیا کہ تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارش کرتا ہے. یہ اللہ کا تعلق ہے انسان کے ساتھ. وہ انسان کافر، مسلم، مومن، موحد، مشرک، کوئی بھی ہو. پھر اس میں جو مسلمان ہے وہ تو اللہ کے نبی کا امتی ہے اور اللہ کو ایک ماننے والا ہے. پھر وہ چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہے، ساری دنیا کے کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے، پسند ہے، محبوب ہے. اس لیے آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. کسی آدمی کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو. ہماری عادت یہ ہے کہ کسی کی ذرا سی کمی دیکھی اور فوراً اس سے نفرت ہوگی. اس کی نیکی شیطان دکھاتا ہی نہیں ہے، اس کی نیکی دکھاتا ہی کوئی نہیں. ذرا سی کمی دیکھی سب پہ رندہ پھیر دیا. اور یہ بڑا مشکل باب ہے اسلام کا کہ اچھائیاں دیکھنا، برائیوں سے نظریں بند کرنا، خوبی دیکھنا، برائیوں سے نظریں بند رکھنا، یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے. اور جو یہ سیکھ گیا وہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ لے جائے گا قیامت کے دن. ساری زندگی کا روزے دار یعنی جو سال میں صرف 2 دن ناغا کرتا ہو، عید کے 2 دن، باقی سارا سال روزے رکھتا ہو، موت تک رکھے، اور جو ساری زندگی تہجد پڑے اور کبھی ناغا نہ ہوئی ہو، اس سے اوپر وہ شخص چلا جائے گا جو اپنے اخلاق کو بلند کر لے گا اور اچھا کر لے گا. اور یہ اخلاق کی بلندی میں سے ہے کہ مسلمان کی کمیوں سے نظریں جھکائی جائیں، اس سے نظریں بند کی جائیں، اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھا جائے. اگر ہمیں کوئی بھی خوبی نظر نہیں آتی، فرض کرو کوئی بھی، تو یہ خوبی تو ہے کہ مسلمان ہے، یہ خوبی تو ہے مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. یہ ایک خوبی اللہ نے اس سے عطا فرمائی ہے. ساری کفر کی دنیا اکٹھی ہو جائے اور ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے، اور ایک مسلمان جو صرف کلمہ جانتا ہے اور کچھ بھی نہیں جانتا اس کو ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے، تو یہ ایک مسلمان ان سب پر بھاری. تو چونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، تو جو اللہ کے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا بن جاتا، اللہ کا خیر بن جاتا. وہ اللہ کا خیر، اللہ تعالیٰ اس کی خیر خائی کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہے. اس لیے اللہ کو نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو پھر اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنی جان بھول جاتا ہے، اولاد کو پیچھے کر دیتا ہے، بیوی کو پیچھے کر دیتا ہے، گھر بار پیچھے کر دیتا ہے. سارا دن ایک ہی دھن اس پہ سوار ہوتی ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو ہدایت مل جائے، اور ان کو سارے کام ان کو بھول جاتے. ایک فکر ان کے من میں اتر جاتی ہے کہ یہ جہنم میں گیا، اس کو کیسے بچاؤں. وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو وہ کس بے قراری کے ساتھ لوگوں میں پھرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس پہ لوٹاتے ہیں. تھوڑا سا قرآن ایک سورت میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر کے جب تھک گئے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی کارگزاری سنائی. پہلے اللہ کو اپنی کارگزاری سنائی، پھر دعا مانگی. اصل تو ساری دعا ہے، سورہ نوح ساری دعا ہے. اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ بتا رہے. دعا اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ سے بات کرنا بھی ہے، اپنے حال بھی بتانا ہے، اس سے مانگنا بھی ہے. تو نوح علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں، یا اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ دن رات میں نے تیرے بندوں کو تیری طرف بلایا. یہ نہیں ہماری طرح مغرب کے بعد بیان کیا اور پھر جماعت اپنے بستروں پہ جا کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے اور چل میرا بھائی تبلیغ ہو گئی. یہ نہیں. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ نہ میں نے دن دیکھا، نہ میں نے رات دیکھی، نہ صبح نہ شام، کوئی وقت مقرر نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، بلکہ ہر لمحے میری دعوت چلی. آگے جواب کیا ملا؟ آپ تو خود بخود آگے، ہم نے تو نہ کوئی گشت کیا، نہ کوئی ملاقاتیں کی ہیں، ساری جماعت کھاتی پیتی سوتی رہی، پھر بھی یہ 150-200 آدمی یہاں بیٹھا ہوا. یہ تو معزز اور محترم بن بلائے تشریف لائے ہوئے. اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میری ہر پکار ان کو دور کرتی گئی، دور کرتی. وہ میرے قریب ہونے کی وجہ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے، دور ہوتے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں نے ان سے بات کی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تیری رحمت ان کی طرف متوجہ ہو اور تو انہیں معاف کر دے. آگے ان کے سننے کا حال کیا تھا؟ آپ تو میری طرف متوجہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی آپ چھت کو دیکھنا شروع کر دیں میری بات بند ہو جائے گی. اور وہ کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، وہ انہوں علیہ السلام کی بات سنتے ہوئے ایسے کر کے بیٹھ جاتے تھے. واستغشوا ثيابهم، اور یہ آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے تھے اور یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. اب بتائیے کس کا جگر ہے ایسے شخص کو بات سنائے؟ یہ مقرر اور خطیب ہوتے ہیں، ان کے تقریر کے دوران ادھر ادھر دیکھو نا تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ ڈانٹ دیتے ہیں، بہن میں ڈانٹ دیتے. تو یہ جو انہوں علیہ السلام کو دیکھو کہ اپنی قوم سے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، کلما کا مطلب ہے کہ کبھی بھی اس کے برخلاف نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ میں بات کرنے لگا اور وہ ایسے کر کے بیٹھ گئے. لو بھائی آپ سناؤ بات، آپ سنا سکتے ہیں، میں سنا سکتا ہوں. آنکھوں پہ کپڑا، کانوں میں انگلیاں، اور وہ کہہ رہے ہیں اب نہیں سنیں گے. واستغشوا ثيابهم واصروا، اپنے کفر پہ جم گئے. واستكبروا استكبارا، اور تکبر میں آگے بڑھ گئے. لیکن جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی اور آنکھوں پہ کپڑے ڈالے تو میں نے کیا کیا؟ ثم انی دعوتهم جہارا، میں نے اور زور سے ان کو بلایا تاکہ ان کے کانوں کے اندر میری آواز چلی جائے. انگلیاں تو انہوں نے ٹھونسی نہیں ہیں، پر میں اتنے زور سے بولا کہ اندر جائے. ثم انی اعلنت لهم، چیخ چیخ کے پکارا. واسررت لهم اسرارا، پھر ایک ایک کو الگ الگ کر کے اس کو میں نے سمجھایا. اور میں کہتا کیا تھا ان سے، اپنی دعوت بھی رکھی ہے کہ نبی کی دعوت ہے کیا. فلسفے نہیں بیان کرتے انبیاء، علمی نکتے نہیں بیان کرتے، شاعری نہیں ہوتی، ترنم تغنی نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے بر صغیر کا طرز ہے کہ گا گا کے تقریریں کرتے ہیں. انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ سادہ، دل نشین، بغیر منطقی دلائل کے. میں کیا کہتا تھا ان سے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں کہتا لو اللہ کے دربار میں توبہ کرو، بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے. کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. نبی صرف جنت کی خوشخبری نہیں دیتے، دنیا کی بھی دیتے ہیں. یہاں صرف انہوں نے اسلام نے دنیا ہی سنائی ہے. وہ غفارہ کے اندر جنت کا اشارہ ہو گیا، لیکن یہاں فضیلت دنیا کی بتائی کہ جب تم توبہ کرو گے، ایمان لاؤ گے، اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارشیں کرے گا موسلادھار بر وقت. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
تمہاری اولاد کو اور تمہارے مال کو تمہارا مددگار بنا دے گا. مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں کہ تمہاری اولاد ہی تمہارے لیے درد سر بنی پڑی ہو, تمہارا پیسہ ہی تمہارے لیے درد سر بن جائے. وہ تمہیں ایسا مال دے گا جو تمہارے لیے مددگار ہوگا زندگی میں, تمہیں ایسی اولاد دے گا جو تمہارے لیے مددگار ہوگی زندگی میں. یہ نہیں کہ اولاد, ماں باپ اولاد سے ڈرتے پھر رہے. ذرا سا بیٹے نے سر نکالا, اب ماں بھی ڈر رہی, ابا بھی ڈر رہا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں لڑنا پڑے, کہیں ناراض نہ ہو جائے. کیسی اولاد نہیں دے گا, اور ایسا رزق نہیں دے گا جو 24 گھنٹے تمہاری فکر کو کھینچ لے اور تمہاری نفس نفس کو تھکا کے رکھ دے. ایسا رزق نہیں دے گا. تمہیں ایسا رزق دے گا جو تمہاری زندگی کے لیے آسانیاں لائے گا. تمہیں ایسی اولاد دے گا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ایسے تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے زمین کو سرسبز کر دے گا, باغات لگا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, کیوں نہیں تم اللہ پاک کو وہ مقام دیتے ہو جس کا وہ حقدار ہے؟ کیوں اللہ سے تمہاری نظریں پھر گئیں؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اس نے تو تمہیں بنایا مختلف طریقوں سے, مختلف مراحل سے. پھر مناظر قدرت سے استدلال نبی پکڑ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں. الم ترو, اب اوپر لے جائے, الم ترو, دیکھتے نہیں ہو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا, اللہ نے آسمان کیسے بنائے. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا, سورج چاند کو کیسے چمکایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا, تمہیں زمین سے اللہ نے نکالا. ثم يعيدكم فيها, پھر اسی میں لوٹائے گا. ثم يخرجكم اخراجا, پھر اسی سے تمہیں نکالے گا. واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا, اس نے تمہارے لیے سڑکیں بنائیں, راہیں بنائیں, راستے بنائے. ساری زمین مری کے پہاڑوں کی طرح بنا دیتا, زراعت کہاں ہوتی, شہر کیسے آباد ہوتی, زندگیاں کیسے چلتی. تو اس نے تھوڑے سے پہاڑ بنائے, میدان بنائے, آبادیاں بنائیں, سڑکیں بنائیں, زراعت ہو, کپاس ہو, گندم ہو, گنا ہو, تمہاری زندگی کا نظام چلے. یہ تو اپنی دعوت سنائی کہ یا اللہ میں یہ کہتا رہا, وہ کرتے رہے, میں یہ کہتا رہا. اس کے بعد اب شروع ہوئے وقال نوح, اب اے اللہ انہم عصونی, انہوں نے میری ایک نہ مانی, انہوں نے میری ایک نہ مانی. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا, یہ انہیں کے پیچھے چلے جنہوں نے ان کو ہلاک کو برباد کر دیا. ومکروا مکرا کبارا, انہوں نے مکر کی انتہا کر دی اور اپنے کفر پر ایسا ڈٹے کھلم کھلا کہنے کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا. یا اللہ یہ اپنے بتوں کے سامنے پڑے رہے, جھکے رہے. اب بولے, اب پہلی آئی دعا ولا تزد الظالمین الا ضلالا, اب ان پر گمراہی کی مہر لگا دے. ابھی نوح علیہ السلام کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی, دعا چل رہی تھی, پیچھے تمہید آئی, بات چیت ہوئی. دعا کا ایک جملہ آیا کہ اللہ پاک کی قدرت کو جوش آیا اور نوح علیہ السلام کی دعا درمیان میں کاٹ دی. نوح علیہ السلام کو ٹرو جیسے ہم کوئی بات کر رہے نا, اچھا ایک میری ایک بات سن لو پھر کہتے رہنا, کہتے نا ہمارا معاملہ بھائی ایک میری سن لو پھر کہتے رہنا. یہ یہاں یوں ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیری باقی دعا بعد میں سنوں گا, پہلے میری سن لو. کیا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. چل تیری دعا سن لی گئی اور وہ غرق ہو گئے. یہ بڑا عجیب ہو, یہ نہیں کہ میں نے غرق کروں گا. مما خطیئاتهم اغرقوا, اس کے بھی 40 سال بعد وہ غرق ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا غرق ہو گئے اور دوزخ میں پہنچ گئے. ہاں اب کیا کہتا ہے, اب پھر نوح علیہ السلام بولے رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. یا اللہ یہ نسل در نسل کفر پہ پیدا ہو رہے ہیں, ان کو ختم کر دے, ایک چلنے والا نظر نہ آئے, مٹا دے ان کو. بس مجھے بچا لے, ایمان والوں کو بچا لے, جو میرے گھر میں کلمہ پڑھ کے آ گیا اس کو بچا لے, اور باقی سب کو تباہ و برباد کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, چل اب تو کشتی بنا. کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ففجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ایک جملہ یہ ہے کہ فجرنا عیون الارض، ہم نے زمین کے چشمے بہا دیے. ایک تعبیر یوں ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہتا کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ زمین سے پانی نکالا، زمین کے چشمے ان کے دہانے کھول. آپ کو پتا ہے چشمے کا دہانا اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، چلو اس مسجد کے برابر ہوگا، کوئی اس سے بھی بڑا ہوگا. مسجد وہ ہم نے چشموں کے دہانے کھول دیے. لیکن اللہ نے کیا تعبیر کی؟ فجرنا الارض عیونا، فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کے چپے چپے کو چشمے کا دہانہ بنا دیا. یعنی ذرے ذرے سے پانی ابلنے لگا. فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے اور پانی سیدھا برسا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دو موقع ایسے ہیں جہاں فرشتوں سے نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. دو موقع ایسے آئے اس دنیا پر. ایک جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی برسایا تو جو پانیوں کا فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پانی واپس لے لیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی سرکش ہو گیا. یہ سرکش کس پر ہو گیا؟ جو فرشتے پانیوں کی لگام سنبھال کے چلتے ہیں، پانی ان سے سرکش ہو گیا. اللہ نے خود پانی کو کنٹرول میں لے لیا، خود اسے چلا رہا تھا. اور دوسرا موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پہ ہوا کو چھوڑا. بریح صرصر عاتیہ، ہوا سنسناتی ہوئی، عاتیہ سرکش. کس پر سرکش؟ وہ فرشتہ جو ہواؤں کو لے کے چلتا ہے، اس فرشتے سے ہوا پہ قابو ہو گئی. اللہ نے کنٹرول خود سنبھال لیا تھا. تو ایسا رندا پھیرا اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا. ایک تفسیر جمل ہے، پرانی تفسیر ہے، اب تو چھپنا بھی بند ہو گئی. اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ 3 آدمی غار میں بھاگ کے چھپ گئے کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا، اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ پانی کا اندر نہیں آنے دیں. تو اللہ کو تو قدرت تھی کہ پتھر لڑکا کے پانی اندر ڈال دیتا، یا پانی اوپر چڑھ جاتا تو پتھر کے اندر غار کے اندر پانی نہ بھی جاتا. تو جب پانی اوپر چڑھ جاتا تو ہوا ختم ہوتی تو خود ہی گھٹ کے مر جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا. تینوں کو زبردست پیشاب لگا ایک وقت میں. تینوں جو بیٹھے پیشاب کرنے، اللہ نے پیشاب کو چالو کر دیا، اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گیا. ایک طرف ہلاکت کا یوں نظام چلایا. اور اس میں ایک واقعہ لکھی ہے تو پھر اور تفاسیر میں بھی یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگی کہ کوئی جائے پناہ ملے. بھاگتے بھاگتے آخر سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھی جس کے آگے کوئی پہاڑ نہیں تھا. معصوم بچہ گود میں تھا، پانی پیچھے سے پاخو کر رہا ہے. جب پانی اوپر آیا پھر اس کو پاؤں کو پکڑا، پھر گھٹنوں کو پکڑا، پھر اس کی رانوں تک آیا، پھر سینے تک آیا. اس نے بچے کو اوپر اٹھا لیا. پھر پانی اس کی گردن تک آیا، اس نے بچے کو ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا. پھر پانی کی موج نے بچے کو بھی لڑکا دیا اور عورت کو بھی لڑکا دیا. کسی کو اللہ نے اس دن زندہ نہ چھوڑا. جب ہلاکت کا ارادہ کیا تو یوں نظام چلا، اور جب بچانے کا ارادہ کیا کشتی کے اندر تو اللہ کا خود من کل زوجین اثنین، جوڑا جوڑا رکھو. تو نوح علیہ السلام کہنے لگے تو یا اللہ جوڑا جوڑا جو رکھوں گا تو یہ شیر تو گائے کو کھا جائے گا، بھیڑیا بکری کو کھا جائے گا، بلی چوہے کو کھا جائے گی، تو ان کی نسل تو ختم، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القی بینہم العداوہ، ان میں دشمنی کون پیدا کرتا ہے؟ کس نے ان میں دشمنی ڈالی؟ کہ اللہ آپ نے ڈالی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَأُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ، میں محبت ڈال دوں گا، کچھ نہیں کہیں گے، ایک ہی جگہ رہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے. جب حفاظت کا نظام چلایا تو گائے اور شیر ایک ہی جگہ، بھیڑیا بکری ایک جگہ، بلی چوہا ایک جگہ، اور تقریباً کوئی سال بھر کے قریب کے نو میں مختلف اس کے بارے میں ہیں اقوال. تو وہ ایک ہی کشتی میں پھرتے رہے، کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا. جب حفاظت کا نظام کیا تو یہ چھوٹی سی کشتی میں بچا کے دکھایا، اور جب تباہی کا نظام لایا تو ساری کائنات پہ پانی کو پھیر دیا، اور کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ نہ چھوڑا. تو یہ میں بتانا تو یہ چاہتا تھا کہ النبی کس درد کے ساتھ لوگوں میں پھرتے ہیں. ان کا کوئی دن رات کا نظام ذاتی نہیں ہوتا، ہر وقت اس میں کہ یا اللہ تیرے بندے ہدایت پر آ جائے، تیرے بندے ہدایت پر آ جائے. اس میں وہ بے قرار ہو کر ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا، تو خود بخود آپ کا درد سب سے بڑھ گیا. ایک آدمی کے 4 بچے ہوں،
تو اس کے 4 بچوں کا فکر. ایک آدمی کے 10 بچے ہوں تو خود بہت اس کا فکر بڑھ جائے گا. ایک آدمی کی 1 دکان ہے تو اس کے مطابق اس کا فکر ہے. ایک آدمی کی 4 دکان ہے تو اس کے مطابق اس کا فکر بڑھ جائے گا. جتنا بڑا کاروبار ہوگا اتنا بڑا فکر بڑھتا جائے گا. ایک بڑی پرانی بات ہے, تاجر نے مجھ سے کہا تھا آپ تاجروں کی ٹھاٹ بات سے آپ دھوکہ نہ کھایا کریں. جو جتنا بڑا تاجر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا قیدی ہوتا ہے, اس لیے کہ جتنا وسیع اس کا کاروبار ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا ذہن گردش کر رہا ہوتا ہے. اس کی نس نس میں کاروبار یوں گھوم رہا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام ایک قوم کے لیے آئے, ایک قبیلے کے لیے آئے, ایک ملک کے لیے. ہمارے نبی سارے زمانے کے لیے, تو ان کا درد تو خود بخود بڑھ گیا, ان کا غم خود بخود بڑھ گیا, ان کی پریشانی خود بخود بڑھ گئی. کہاں ایک قبیلہ, ایک لوط علیہ السلام کی قوم, یونس علیہ السلام کی 1 لاکھ کی بستی, 1 لاکھ کے لیے نبی بن کر آئے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ کے لیے نبی بن کر آئے, اور مصر والے قبطی صرف ان کے لیے نبی بن کر آئے. ابراہیم علیہ السلام بابل والوں کے لیے, عراق والوں کے لیے نبی بن کر آئے. نوح علیہ السلام ایک چھوٹی سی قوم کے لیے نبی بن کر آئے. تو ہمارا نبی تو اس وقت کی ساری انسانیت کا نبی, پھر آنے والی نسلوں کا نبی, پھر قیامت تک آنے والے زمانوں کا نبی, پھر انسانوں کے ساتھ جنات کا نبی. تو آپ کو آرام کہاں, آپ کو چین کہاں؟ آپ کا غم تو خود بخود پھیلتا گیا, بڑھتا گیا. اس سے جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, جب یہ آیت آئی تو اے چادر والے اٹھ جا, کھڑا ہو جا, ڈرا اپنے رب سے. تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا میرے آرام کے دن گئے, میرے آرام کے دن گئے, میرا بستر لپیٹ دے, لا راحت لی بعد اليوم, آج کے بعد میرے لیے آرام کوئی نہیں ہے. میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں, میری کون سنے گا, کس کو بلاؤں, میری کون سنے گا. تو اس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی, یا رسول اللہ آپ بلانے میں پہل کریں, میں لبیک میں پہل کرتی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ درد و غم بہت محبوب ہے کہ کوئی اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے پریشان ہو رہا, اس کے بندوں کی خیر خواہی, مطلق خیر خواہی اللہ کو ایسی پسند ہے. چونٹی نے اپنی قوم کو صرف مرنے سے بچانا چاہا تو اللہ نے اس کے نام پہ سورت ہی اتار دی, اور اس کا ایسا خوبصورت جملہ ہے جو اس میں چھوٹے سے جملے میں 9 اقسام ہیں بلاغت کی اور حسن کلام کی, حسن بیان کی, 9 اقسام اس میں بیان کی گئی. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے چونٹی کو کہا حاضر کیا جائے, تو چونٹی پکڑی گئی, ہتھیلی پر رکھا, کہا اما تعلمین انی عادل, تجھے پتہ نہیں میں عادل ہوں, بھلا میں یہ زیادتی کر سکتا ہوں کہ تیرے خاندان کو میرا لشکر روند کے رکھ دے, کیا تجھے پتہ نہیں کہ انی عادل, میں عادل ہوں. تو چونٹی نے کہا یا نبی اللہ, اس لیے تو میں نے آپ کی طرف سے پہلے عذر پیش کر دیا تھا, وہم لا یشعرون, کہ کہیں انہیں بے خبری میں یہ کام ان سے نہ ہو جائے. مجھے بھی پتا ہے آپ نبی ہیں, آپ جان بوجھ کے یہ کمی نہیں کر سکتے, لیکن بے خبری میں آپ کا لشکر کر جائے, اس لیے میں نے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے عذر بھی پیش کر دیا. فتبسم ضاحکا من قولها, تو سلیمان علیہ السلام اس کے اس قول سے مسکرائے. تو ایک قوم کی خیر خواہی جو چونٹیوں کی ذات سے متعلق تھی, اس کو بھی اللہ نے پسند کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا. خود ایک قوم کی خبر لایا کہ وہ کفر پر ہیں, تو ان کو مسلمان ہونا چاہیے. یہ بات اللہ کو ایسی پسند آئی کہ ہدہد کا پورا قصہ قرآن میں سنا دی. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین, یہ ہدہد کہاں چلا گیا, پوری کہانی سن لو. اعذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین. تو آ تو جائے, یا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا اس کی پٹائی کروں گا, یا یہ ہے کہ کوئی مجھے اچھی خبر سنائے تو تب اس کی جان بخشی ہو سکتی. حدود کہاں گیا, فلسطین سے یمن 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہاں سے واپس آیا, اور اسے پتا چلا کہ تیری غیرحاضری لگ گئی اور تیری یا تو ٹھکائی ہوگی یا تجھے ذبح کیا جائے گا. تو اس نے آتے ہی نا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اپنا سر ایسے زمین پہ پھینک دیا ایسے, اور اپنے پر یوں پھیلا دیا, ٹانگیں یوں پھیلا دیا ایسے. یہ معافی مانگنے کا انداز ایسے کر کے گردن یوں گرا دی اور پر ایسے پھیلا دیے, پاؤں یوں نکال دیے جیسے
کہ عاجزی کر رہا ہو اور معافی مانگ رہا ہو، اس طرح کر کیونکہ وہ ایسی شکل بنائی کہ سلیمان علیہ السلام کا آدھا غصہ تو وہی ختم ہو گیا. پھر کہنے لگا تو کہاں چلا گیا تھا؟ انی احطت بما لم تحط به، میں وہ خبر لایا ہوں جس کی آپ کو بھی نہیں پتا. آپ یہاں نبوت کر رہے ہیں، وہاں عورت پر سورج کو پوج رہی. انی وجدت امرأة تملكهم اوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم ويتها وقومها يسجدون للشمس. آپ توحید کی دعوت دے رہے، وہ سورج کو پوج رہے، آپ کے ذمہ آپ ان کو جا کے دعوت دیں. تو انہوں نے کہا چل پھر تو ہی میرا خط لے کے جا. اور 1500 کلومیٹر گیا تھا، پھر 1500 کلومیٹر آیا تھا، اور اس نے آرام بھی نہیں کیا کہ جاؤ ابھی خط لے کے واپس جاؤ. پھر دوبارہ چل پڑا اور اڑتا 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 جا بلقیس کے سینے پہ خط رکھا. ایک ہدہد کی خیر خواہی اللہ کو ایسی پسند ہے، قرآن کا حصہ بنا دی. تو یہ امت آئی ہی ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سنانے کے لیے. سب سے بڑے خیر خواہ، دنیا کا سب سے بڑا رفاہی کام، سب سے بڑا رفاہی کام، سب سے بڑا ویلفیئر کا جو کام ہے وہ یہ امت کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. ہسپتال گنگا رام نے بھی بنا دیا، گلاب دیوی نے بھی بنا دیا، لیڈی ویلنگٹن نے بھی بنا دیا، میو نے بھی بنا دیا، اور منشی خان نے بھی بنا دیا. تو بھائی یہ ایک ایسی نیکی ہے جو کافر بھی کر سکتا ہے، ہندو بھی کر سکتا ہے، مسلمان بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک ویلفیئر کام وہ ہے، ایک ٹرسٹ وہ ہے، ایک رفاہی کام وہ ہے جو صرف ہم کر سکتے ہیں، دھرتی میں کوئی نہیں اور کر سکتا. اور اس میں کئیوں نے لگایا ہوا ہے اسٹال، آ جاؤ بھائی چائے مفت لے لو، چائے مفت لے لو. سارے بڑے خوش ہو رہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، چائے پلا رہے ہیں. کئیوں نے اسٹال لگایا، آ جاؤ بھائی دوائی مفت لے لو، دوائی مفت لے لو. وہ سارے پیسنجر بڑے خوش ہوتے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، دیکھو دوائی مفت دے رہے ہیں. کئیوں نے اسٹال لگایا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی روٹی مفت لے لو، روٹی مفت لے لو. سارے کہتے ہیں یہ بھی بڑے اچھے لوگ، یہ تو روٹی مفت کھلا رہے ہیں. کئیوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے کہ بھائی سویٹر مفت لے لو، کپڑے مفت لے لو. تو اس کو دیکھ کر سارے خوش ہو رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات. آگے پل ٹوٹا پڑا اور چند آدمیوں کی نظر پڑی، انہوں نے وہاں جھنڈیاں کھڑی کر، سرخ جھنڈیاں لہرا، ٹرین کے آگے ڈنڈے رکھ، تنے رکھ کہ کسی طرح رک جائے اور آگے گرنے سے بچ جائے. اور ٹرین کو بریک لگانا شروع ہوئی تو مسافر کہتے ہیں یہ کون بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے ٹرین روک دی، نہ تو کوئی اسٹیشن آیا ہے نہ کوئی کراسنگ ہے، یہ ٹرین کیوں روک رہے ہیں؟ بڑے اہم لوگ ہیں، بڑے نادان لوگ ہیں، ہم نے تو پنڈی پہنچنا تھا، آگے مری جانا تھا، یہ گاڑی روک رہے ہیں، گاڑی روک رہے ہیں. وقتی طور پر سب کے دماغ کو جھٹکا لگا، کیوں روک رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں. لیکن جب وہ رکے گی اور نظر آئے گا کہ بھائی آگے تو وہ بڑی کھائی تھی جس میں جاتے سارے کے سارے، تو ان کو سب کی دکانیں بھول جائیں گی. چائے والے کا چائے پلانا بھول جائے گا، روٹی والے کو روٹی کھلانا بھول جائے گا، سویٹر والے کا سویٹر دینا بھول جائے گا، دوائی دینے والے کا دوائی دینا بھول جائے گا. سارے انہی کا ماتھا چومیں گے، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے ہماری جان بچا لی، تم نے ہم پر احسان کیا، تم نے ہماری جان بچا لی. یہ تبلیغ ایسا ویلفیئر کام ہے کہ انسانیت کھینچی جا رہی ہے جہنم کی طرف. کوئی ان کو کپڑے دے رہا ہے، کوئی ان کو روٹی کھلا رہا ہے، کوئی ان کو پانی پلا رہا ہے، کوئی ان کو دوائیاں دے رہا ہے، کوئی ان کے بچوں کی شادیاں کروا رہا ہے. دیکھو ایک گلاس پانی پلانا بھی بخشش کا سبب ہے. کسی عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی نیکی ہلکی نہیں ہے. راستے سے پتھر ہٹا دینے پر بھی اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. سب وہ محنت جو سب سے عالی شان، سب سے بلند و بالا، کہ یہ جو رخ جہنم کی طرف جا رہا ہے انسانوں کا، اس کا کانٹا بدل کے اس کو جنت کے راستے پر ڈال دیا جائے، اس سے بڑا رفاہی کام دنیا میں اور کوئی. اور یہ صرف ہم کر سکتے ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. صرف یہ امت کر سکتی ہے کہ لوگوں کو جہنم کی راہوں سے بچا کر جنت کی راہوں پہ چلایا جائے. یہ صرف یہ امت کر سکتی ہے. چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا عالم ملا تو آپ کا غم اس کے برابر تھا، اس کا درد اس کے برابر تھا، اس کی کڑن اس کے برابر تھی. لہذا آپ تو ایسا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رویا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے. اللہ کو روکنا پڑا. یہاں پہ ایک امت تیار کی، 23 برس کے زمانے میں ایک امت تیار کی جنہوں نے حضور والے غم کو اپنا غم بنا لیا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے سوچ کو اپنی سوچ بنا لی، اور 90 برس کے اندر اسلام مدینہ منورہ سے جو نکلا ہے تو دیپال پور تک، کشمیر تک، کاشغر تک، سینیگال چاڑ تک، جنوبی فرانس تک، پرتگال تک، استنبول کے دروازوں تک، یہ 90 برس میں کوئی 30-40 لاکھ مربع میل کے ایریے میں یہ آواز لگتی چلی گئی اور قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوئیں۔ صرف وہ ایک پیچھے درد و غم تھا کہ ہم نے انسانوں کو جہنم کی راہوں سے ہٹا کر جنت کی راہوں پہ لانا ہے۔ تبلیغ وہ محنت ہے بھائی، اور یہ چونکہ ہم نبیوں کے قائم مقام ہیں، ہمیں نبیوں کے نیابت میں یہ کام ملا ہے، تو اس کا چھوڑنا ایسا ہے جیسے نبی دعوت دینا چھوڑ دے، نبی سے تو یہ محال ہے نا، مثال دے رہا ہوں، نبی دعوت دینا چھوڑ دے اور گھر بیٹھ جائے اور اپنی عبادات میں پورا ہو جائے تو یہ منصب نبوت کے خلاف ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک دن مقرر کیا کہ میں نے یہ دن عبادت کرنے کسی سے نہیں ملنا، ایک عبادت خانہ بنوایا، عبادت گھر بنوایا، دیواریں اونچی کروائیں، کوئی اندر نہ آ سکے، دروازے کو تالا، اندر بیٹھ کے عبادت۔ تو اس پر مختلف تفاسیر میں اس کی اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے انسانی شکل میں، اوپر سے اندر آ کے، جناب ہمارا جھگڑا ہے، فیصلہ کیجیے۔ کیا جھگڑا ہے تمہارا؟ یہ آئے کہاں سے؟ دروازہ بند، دیواریں اونچی، اندر کیسے آ گئے؟ کہا یہ ہمارا جھگڑا ہے۔ کیا جھگڑا ہے؟ کہ میری ایک ہے، میری اس کی 99 بکری ہے، میری ایک بکری، میری ایک بھیڑ، اس کی 99 بھیڑ ہے۔ یہ کہتا اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، کہتا وہ ایک بھی مجھے دے دے تو آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ تو کوئی اور بات ہے، فوراً سجدے میں گرے اور معافی مانگی۔ تو ایک تفسیر میں اس کا مجھے یعنی تشفی بخش اور دل کو مطمئن کرنے والا جواب ملا کہ یہ کہانی کیا تھی، قصہ کیا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ انبیاء کے لیے تو خلوت ہے نہیں دن کے وقت میں، انبیاء کی خلوت رات کو ہے، دن انسانوں کے لیے ہے، دن لوگوں کے لیے ہے، رات اللہ کے لیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کو آیا کر میرے پاس جب کوئی نہ ہو، جب کوئی کام نہ ہو، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ رات میرے لیے ہے، دن لوگوں کے لیے ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دن مقرر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فرشتے اندر اتار دے انسانی شکل میں، یہ بتانے کے لیے کہ تیرا کام دل میں دروازے بند کر کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی اور سجدے میں گرے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے استغفار کیا، معافی مانگی کہ نبی کے منصب کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کو چھوڑ دے اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اس امت کے منصب کے خلاف ہے کہ انسانیت کو گمراہی میں دیکھے اور اپنی نمازوں پر مطمئن ہو جائے، اپنے روزوں پر مطمئن ہو جائے اور اپنی زندگی پر مطمئن ہو جائے، یہ ان کے منصب کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے میں سنایا، جو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے کہانی سنائی اور پہلے سپارے سے شروع ہوئی اور 30ویں سپارے تک مسلسل موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں چلا ہے۔ تو بھائیو، ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچے، یہ ہمارے ذمہ ہے، اور لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، مخلوق سے ہٹ جائے، اللہ کی طرف پھر جائے، یہ ہمارے ذمہ اللہ نے کیا، تبلیغی جماعت نے نہیں کیا۔ اور اس محنت کا کرنا اس امت کی بقا ہے اور اس کا چھوڑنا اس امت کی ہلاکت ہے۔ ساری طاقت ہوگی، دعوت نہیں ہوگی تو اللہ ہماری طاقتیں سلب کر لے گا، طاقت کمزور ہوگی، ہم دعوت اللہ والے ہوں گے، اللہ ہمیں قوی کر دے گا۔ ہماری جماعت جا رہی تھی اردن میں، تو ہم 4 ساتھی تھے، ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ اوپر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، معاذ بن جبل اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا اور ساری امت کے میری امت کے علماء معاذ کے ساتھ پیچھے ہوں گے۔ یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں جن کو حضور نے فرمایا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کو یہ جملہ نہیں کہا انی احبک، یہ جملہ صرف حضرت معاذ کے بارے میں حضور نے بول۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمیں ضرور لے چلو، تو انہوں نے گاڑی موڑی میں اوپر لے گئے، دروازہ کھلوایا، پہلے باپ کی خبر ہے پھر بیٹے کی خبر ہے، درمیان میں جو دیوار ہے اس پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی۔ تو جب میں نے پڑھی تو ہمارے ساتھ ہمارے فیصلہ آباد کے بزرگ تھے، میاں انور صاحب، بزرگ احمد گل صاحب تھے پشاور کے، اور لطیف صاحب جو برائمن میں ہوتے ہیں چوتھا میں، ہم یہ 4 آدمیوں کی جماعت تھی۔ میں نے کہا بھائی یہ حدیث سنو، میں تمہیں ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ اس طرح وہ ایسے دیوار پر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ حدیث آ رہی۔
تو کیا تھا؟ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیف انتم استغى نساؤکم وفسق شبانکم وترکتم جہادکم قالوا او ان ذلك کائن یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ وشد منہ سیکون۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی، سرکش ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان آوارہ ہو جائیں گے، بدماشی پر آ جائیں گے، اور تم اللہ کے دین کا دنیا میں زندہ کرنا اور جہاد کرنا چھوڑ دو۔ تو سب نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی بھلا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اس زمانے میں بات کہی جا رہی تھی جب عورتوں کے رونے پر قرآن اترتا تھا اور نوجوانوں کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا، لہذا ان کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جیسے ابھی میں کہوں کہ سارے پاکستان کے نوجوان جنید بغدادی بن جائیں گے، ساری عورتیں رابعہ بصری بن جائیں گی، آپ سب مجھے کہیں گے آپ پاگل تو نہیں ہو گئے، کیسی باتیں کر رہے؟ تو آپ ہمارے نبی اس زمانے یہ بات کر رہے ہیں جب عورتوں کی دعاؤں پر قرآن اترتے تھے، نوجوانوں کی دعاؤں پر قرآن اترتے تھے۔ تو آپ نے کہا کیا حال ہوگا جب عورتیں سرکش ہوں گی، نوجوان آوارہ ہوں گے؟ تو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی شدید بات ہوگی۔ یہ ایسے دیوار پر لکھی جا رہی، قالوا وما شد منه یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے شدید کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیف انتم اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر قالوا او کائن ذلك یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ واشد منه سیکون۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے؟ تو پھر صحابہ نے منہ اٹھائے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا، ہم جس کام کے لیے آئے اس کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ نے کہا ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی سخت ہوگا۔ یا رسول اللہ اس سے سخت کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیف انتم اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا قالوا وکائن ذلك یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ وشد منہ سیکون۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کو برا سمجھو گے، برائی کو اچھا سمجھو گے، جب تمہارے ہاں نیکی گناہ بن جائے گی، گناہ نیکی بن جائے، کیا حال ہوگا تمہارا اس؟ اللہ اکبر۔ یہ آپ غور کریں کہ درجہ بدرجہ بات بگڑ رہی، پہلے ذاتی برائی آ رہی کہ نوجوان آوارہ، عورتیں سرکش، بے قابو، پھر اس سے اگلی سطح آ گئی کہ بھلائی کے شوق ختم ہو گئے، بھلائی کو پھیلانا چھوڑ دیا، برائی کو مٹانا چھوڑ دیا۔ پھر اس سے اگلی سطح نچلی سطح آ گئی کہ پہلے بھلائی کو بھلائی سمجھتے تھے پر اس کی دعوت نہیں دیتے تھے، گناہ کو گناہ سمجھتے تھے پر اس سے روکتے نہیں تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا اور نیکی کو نیکی سمجھنا چھوڑ دیا۔ نیکی ان کی نظروں میں گناہ بن گئی، گناہ ان کی نظروں میں نیکی بن گیا۔ اگر آپ کے حیران یا رسول اللہ بھلا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کبھی؟ مجھے ایک نوجوان ملا، میرے ساتھ چلنے لگا، 18 19 سے 17 سال کی عمر، آج کل امریکہ میں ہوتا، کراچی کے کافی مالدار گھرانے کا بچہ، اس وقت 4 مہینے لگا رہا تھا۔ اس نے سنایا کہ میں نے 3 دن لگائے تو داڑھی رکھ لی، تو ماں باپ نے گھر سے نکال دی کہ یا داڑھی مٹاؤ یا گھر سے نکل جاؤ۔ تو اپنے محلے کی مسجد میں ایک حجرے میں رہ رہا تھا اور ماں باپ اندر گھر آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ گناہ نیکی بن گئی، نیکی گناہ بن گیا۔ یا رسول اللہ اس سے بھی سخت ہوگا؟ ہاں اس سے بھی سخت ہوگا۔ کبھی کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف انتم اذ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کو مٹانا شروع کر دو گے اور برائی کو پھیلانا شروع کر دو۔ تو ابھی آپ مال روڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو یہ ساری حدیث زندہ نظر آئے گی۔ جب تم بھلائی کو مٹانا شروع کر دو گے اور برائی کو پھیلانا شروع کر دو گے، بالکل برعکس ہو گیا۔ گناہوں کو پھیلانے والے بن گئے، برائی کے مٹانے والے بن گئے۔ آئے تھے بھلائیوں کو پھیلانے، برائیوں کو مٹانے، بالکل برعکس ہو گئے۔ جب ایک دفعہ گاڑی الٹتی ہے تو پھر وہ ایک کلا بازی نہیں کھاتی، پھر وہ کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے، کہاں سے کہاں جا کر وہ گرتی ہے۔ جب ایک دفعہ ہم اپنی پٹڑی سے یہ امت اتری تو پھر اس کے لیے گرنا ہی گرنا، گرنا ہی گرنا، گرنا ہی گرنا۔ یا رسول اللہ کیا یہ ہوگا؟ کیا یہ ہوگا؟
تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی سخت ہوگا۔ اللہ اکبر، کہاں امت کا مقام کہ اللہ کہہ رہا کنتم خیر امت، تم بڑے اچھے امت ہو۔ تو تمہیں کون کہہ رہا ہے بڑے اچھے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے تم بڑے اچھے ہو۔ کس لیے اچھے ہو؟ اخرجت، نکالے گئے ہو۔ کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی پھیلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی مٹاتے ہو، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت کو سامنے رکھیں اور اب اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے تم بڑے اچھے ہو، تم بھلائی پھیلاتے ہو، برائی مٹاتے ہو، مجھ پہ ایمان لاتے ہو۔ گرتے گرتے ہم کہاں پہنچیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بھلائیوں کو مٹاؤ گے، برائیوں کو پھیلاؤ گے۔ آپ جا کے دیکھیں ساری پاکستان کے بازاروں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، گھروں میں کس طرح برائی کی دعوت چل رہی اور کیسے خیر کی طرف چلنے والوں کے لیے کیا کیا مصیبتیں اور رکاوٹیں کھڑی۔ تو کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہوگا؟ آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی سخت ہوگا۔ قالوا ما شد منه یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اس سے سخت کیا ہوگا؟ کہا اس سے سخت یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بی حلفت لأطیحن لهم فتنة یسیر الحلیم فیہا حیران، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے مجھے میری عزت کی قسم میں ان پر ایسے عذاب پھینکوں گا کہ ان کے عقل والوں کی عقلیں بھی ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ مت ماری جائے گی نا، عقل مسخ ہو جائے گی، سوچ سلب ہو جائے گی۔ تو اس طرح درجہ دو گرتے گرتے اس کا تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریاد، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح، دکان نمبر 4B پیریڈی اسٹریٹ صدر کراچی۔ فون نمبر 72370887۔ مت ماری جائے گی نا، عقل مسخ ہو جائے گی، سوچ سلب ہو جائے گی۔ تو اس طرح درجہ دو گرتے گرتے اس کے نیچے لکھا رواہ الدارمی بابہ ابو یعلا بابہ، یہ حوالہ نیچے لکھا تھا کہ یہ حدیث پوری ایک کتاب میں نہیں، آدھی حدیث دارمی میں ہے اور آدھی ابو یعلا میں ہے۔ ان دونوں کو ملا کر کسی صاحب نے وہ دیوار کے اوپر وہ لکھ دی تھی جو اس امت کی پوری تاریخ سے چند جملوں میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دی، بیان فرما دی۔ جب دعوت اللہ کا کام چھوٹے گا تو اللہ پاک کی طرف سے ایسے فتنے اور عذاب آئیں گے کہ عقل والوں کی عقل بھی مسخ ہو کے رہ جائے۔ تو بھائیو ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی نیت کرو، ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ کو پسند آ جائیں۔ درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر، اب اس کا برعکس بھی سن لو، یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے نظر آئیں۔ دیکھو ہر انسان کے اندر بچپن سے یہ مادہ ہوتا ہے کہ میں نمایاں نظر آؤں۔ یہ ہمارا چھوٹا بچہ ہم اس کو کہتے ہیں آپ گندے بچے ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں میں اچھا بچہ ہوں۔ 2 سال کا بچہ ہمارا، ہم کہتے ہیں آپ گندے بچے ہو، کہتے ہیں نہیں میں اچھا بچہ ہوں۔ ابھی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ گندا اور اچھا کیا ہے، لیکن لاشعور اتنا بیدار ہے کہ وہ اتنی عمر میں کہتا ہے میں اچھا بچہ ہوں۔ اتنی چھوٹی عمر سے بچے میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ذوق ہوتا ہے اور یہ موت تک بڑھتا رہتا ہے کہ میں اچھا نظر ہوں، اچھا نظر ہوں۔ میرے 2 بھتیجے چھوٹے بڑے 1.5 سال کا فرق، تو چھوٹے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے نئے اور بڑے نے ابھی تبدیل نہیں کیے تھے، تو میں نے چھوٹے سے کہہ دیا آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو بڑے کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، وہ جلدی سے بولا کہنے کا اس نے جوتے میرے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا مجھے کیوں چھوڑ دیا، مجھے بھی کہنا تھا آپ اچھے لگ رہے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر سے انسان یہ احساس لے کے پروان چڑھتا ہے میری گاڑی اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرا سواری، میرا کپڑا، میرا کاروبار، میری دوستی، میری رہائش، یہ صرف اس لیے کہ میں نمایاں نظر آؤں، میں اچھا نظر آؤں۔ یہ تو بڑے کمزور معیار ہیں، بڑے کھوٹے معیار ہیں، ذرا سا سرک گئے تو لوگوں کی نظریں پھر جاتی۔
ذرا سے سڑک گئے لوگوں کی نظر گر جاتی، ساری دوستیاں وفائیں ختم ہو جاتی. تو جس کو اللہ اچھا کہہ دے گا وہ ہے اصل اچھا، جو اللہ کے دربار میں ایسا بن جائے گا وہ سب سے اچھا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ واتقاہم للہ. پہلی بات، اللہ کی کتاب کو کثرت سے پڑھنے والا، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا. 5 باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی مختصر. اوصلہم للرحم، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے والا. امرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر، سب سے زیادہ بھلائیوں کا پھیلانے والا، سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا. جو یہ 5 کام کر لے گا اللہ کے دربار میں سب سے افضل بن جائے. ای الناس خیر. اور ان 5 کاموں کے لیے ایک دمڑی کی ضرورت کوئی، کسی پکی گھر کی ضرورت نہیں، بڑی سواری کی ضرورت نہیں، بڑے بنگلے کی ضرورت نہیں، اور بڑے بنگلے والے کو فقیر بننے کی ضرورت کوئی نہیں، بڑے کاروباری کو چھوٹا کاروباری بننے کی ضرورت کوئی نہیں. 5 کام ہے اللہ کی نظر میں سب سے پیارا بن جاؤں. یہ جذبہ انسان اپنے اندر سے نہیں ختم کر سکتا کہ میں لوگوں کی نظر میں نمایاں نظر آؤں، یہ نہیں ختم ہو سکتا. اللہ جمیل یحب الجمال میں اسی طرف اشارہ ہے. لیکن جو راستے ہم نے اختیار کیے ہیں سب کھوٹے ہیں، سب بوتے ہیں، سب جھوٹے ہیں. یہ اللہ کے نبی ایک پیمانہ بتا، یہ کر لو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت اتار دے گا. اقرأہم لکتاب اللہ، کتاب اللہ کا پڑھنے والا. اب تو حافظ قرآن نہیں پڑھتے، عام لوگوں کو تو کہنا حافظ نہیں پڑھتے. کتاب اللہ کا پڑھنے والا. ہمارے ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے جب تک ہماری والدہ زندہ رہی ہم نے کبھی ناشتہ نہیں کیا. چلے ہماری والدہ روزانہ 10 سپارے قرآن پڑھتی تھی تو اس سے تہجد سے شروع کرتی تھی، 4 تک میں جا کے کہیں ختم ہوتے تھے. اس وقت ہمیں کھانا ہی پکا کے دے دیتی تھی. ماں کی زندگی میں ہم نے کبھی ناشتے نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی. اقرأہم لکھے جو کتاب اللہ کا پڑھنے والا. یہ زبان پہ بھاری محسوس ہوتا ہے شروع میں، لیکن جب اس سے دل لگ جاتا ہے، اسے جب دل لگ جاتا ہے پھر اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. اقرأہم لکتاب اللہ، کتاب اللہ کا پڑھنے والا. اتقاہم للہ، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا. اچھا تقویٰ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈر، لیکن تقوی کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے حیا. حیا ایک کام آدمی نہیں کرتا کسی سے حیا کی وجہ سے، اور ایک کام آدمی نہیں کرتا کسی سے ڈر کی وجہ سے. دونوں کے مقام میں فرق ہے. جیسے ماں کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ماں کا ڈر نہیں ہوتا تو بری ہے. حیا ہے، حیا حیا ہے. استاد کی نافرمانی نہیں کرتے، ڈر ہے کہ ڈنڈا مارے گا، چھوٹا لڑکا ڈرتا ہے استاد جی، اس کے ڈنڈے کا خوف ہے. یہ اس کے ڈنڈے سے ڈر جائے یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس سے شرم و حیا ہو، حیا آتی ہے، یہ اس سے اعلیٰ مقام ہے. تو تقوی کا اصل مطلب ہے حیا. حیا جب اللہ پاک سے حیا آئے نافرمانی کرتے ہو. اتقاہم للہ، اتقاہم للہ. ورنہ ویسے لفظ ڈر یہ تقوی کا ویسے بھی پورا مطلب بیان نہیں کرتا. اللہ سے حیا ہو، اللہ سے شرم آئے. تیسری چیز کیا ہے؟ اوصلہم للرحم، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتے ناتوں کا خیال اور رکھنا. قیامت کے دن صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے لٹکایا ہوگا. وہ کہے گی من وصلنی وصلہ اللہ، من قطعنی قطعہ اللہ. جس نے مجھے جوڑا اللہ اس سے جوڑے، جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے. تو اس وقت ہمارے ظرف بڑے چھوٹے ہیں. ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے چند پیسوں پہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے بیٹھے تھے. ایک ماں کی گود میں کھیلنے والے سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے بات چیت بند، چند پیسوں کی خط، دکان کے چند مرلوں کے پیچھے، زمین کے چند ایکڑ کے پیچھے، مکان کی تقسیم پر، چیزوں کی تقسیم پر. چلو یہ تو پھر بھی کچھ خالی بول چال پر، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، اس پر آپس میں بول چال بند ہے، قطع تعلق ہے. ایک ماں نے جنا، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں ہے. اتنی اخلاقی گراوٹ اس وقت آ چکی. معاف کرنے کے سلیقے ختم ہو گئے، ستاری کی صفت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. کسی کے عیب کو دیکھ کے چھپا لینا،
اس پر پردہ ڈال دینا، یہ صفت ہمارے اندر سے ختم ہو چکی. یہ تو عام سے عام مسلمان سے مطلوب ہے کہ پردہ دری کرو، پردہ دری مت کرو، پردہ دری مت کرو، بس ستاری کا معاملہ کرو، ستاری کا معاملہ کرو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میرے پردے رکھ لے. آپ نے فرمایا تو لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا جا، اللہ تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دے. استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ، تو اپنے بھائیوں کے گناہوں پہ پردے ڈال، اللہ تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دے. ہم نے ایک انتقامی معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، ہمیں معاف کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، ہمیں کسی کی کمی کو دیکھ کے چھپانا سکھایا ہی نہیں گیا. کچھ اخباروں نے اخبار پڑھ کے بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے. کچھ اخبار والے ایسے رخ پر چل پڑے کہ آج کا قلم رسوائی، پگڑی اچھالنا، رسوا کرنا، عزتوں کو تار تار کرنا، یہ رخ چل گیا. اور ہر آدمی صبح کا ناشتہ اخبار سے شروع کرتا، پہلی صحبت اس کی اخبار کے ساتھ ہوتی. اور ہر قلم کار اپنا اثر چھوڑتا ہے، اپنی تحریر. کیونکہ آج کا قلم چل ہی رہا ہے مسلمان کی پردہ داری میں، تو وہ ہر آدمی اخبار پڑھتا ہے، اس کا اثر طبیعت پہ ہے. ہر آدمی کسی کی ایک رائی کا برابر دیکھ لے کمی اس کو پہاڑ بنا کے پیش کر دیتا. ہمیں تو پہاڑوں کو چھپانے کا حکم ہے، وہ رائی کو پہاڑ بنا کے دے. اور اللہ کے نبی نے کیسا خوبصورت سبق دیا. ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، میرے اوپر حد جاری کریں. منہ سے بولا، آپ نے منہ پھیر لیا کہ نہیں تو نے کوئی نہیں کیا. اس کے منہ سے سن کر کہہ رہے نہیں تو نے کوئی نہیں کیا. اٹھ رہا ہے نہیں جی میں نے کیا ہے، پھر آپ نے ادھر منہ پہ نہیں تو نے کوئی نہیں کیا. اٹھ رہا ہے جی میں نے کیا ہے، ارے نہیں تو نے کوئی نہیں کیا. اس نے چوتھی دفعہ کہا جی میں نے کیا ہے. 4 دفعہ کے اقرار کے بعد پھر شریعت کہتی ہے حد نافذ کی جائے. لیکن آپ نے آخر وقت تک کوشش کی کہ یہ اس پر پردہ ڈال دوں، پردہ ڈال دوں. جب چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو جو صحابی لائے تھے پکڑ کر، تو آپ نے اس کو بڑے غصے سے دیکھ کر کہا اب تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہاتھ کٹوا کے اس کا. اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے. تو کہنے کہ آپ نہ ہاتھ کاٹتے یا رسول. تو آپ نے کہا تو حد کو میں کیسے نافذ نہ کرتا تھا، تمہیں عقل نہ آئی کہ تم میرے پاس اس کا کیس لاتے ہی نہ، آپس میں نمٹا کے ختم کر دیتے، مجھ تک لائے کیوں تھے. تو اس وقت ہمارے اندر سے یہ بات بالکل ختم ہو چکا. تو بھائی ہم صلہ رحمی تو اس سے بھی اعلی درجے کی، میں تو عام بات کر رہا ہوں کہ عام سے عام مسلمان کی کمی کو بھی چھپایا جائے کہ جب ایک ماں کا دودھ پیا ہو، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، تو ان کی کمیوں کو اچھالنا اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے قطع تعلق کر لینا، یہ بھائیو بڑے ظلم و ستم کی بات. بد اخلاقی نے ہماری ساری معاشرت کو غیر متوازن کر دیا. توازن ختم ہو گیا، معاشرے کی محبتیں ختم ہو گئی. اس لیے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، اور خاص طور پر جہاں خون کے رشتے ہیں وہاں تو سہنا سیکھیں، سہنا سیکھیں. اس پر اللہ کے نبی کا وعدہ، اللہ تمہیں عزت دے گا. اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو، جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے. چوتھی بات کیا ہے؟ آمرہم بالمعروف، بھلائی کو جو زیادہ پھیلائے گا. پانچ بات کیا؟ انہاہم عن المنکر، برائی کو جو زیادہ روکے گا. یہ 5 کام کرنے والا سب سے بہترین انسان بن جائے. اس سے ٹکر کا قیامت کا دن کوئی آدمی نہیں ہوگا جو بھلائیوں کو پھیلانے کے پیچھے دھکے کھاتا پھر رہا ہو، جو برائیوں کو روکنے کے پیچھے پریشانیاں اٹھاتا پھر رہا ہو. یہ سب سے بہترین انسان ہے. اس لیے بھائیو ایک آدمی کا بھی ایمان پہ آنا یہ زمین آسمان کی دولت سے بڑی. عرب بھائی ایک ہی قبیلہ عرب کا تھا جو مسلمان نہ ہو سکا، باقی سارا عرب مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ اردن میں آباد ہیں، اب بھی رفاسنا کے نام سے مشہور ہیں. کرک اردن میں بھی ایک ہمارا کرک ہے پاکستان میں، ایک اردن میں کرک، وہاں یہ قبیلہ آباد. تو ان کا سردار تھا جبلہ بن ایہم، مسلمان ہو گیا، پھر وہ مرتد ہو کے واپس چلا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک وفد بھیجا استنبول. جب روم کا قیصر جب شام فتح ہوا تو استنبول شفٹ ہو گیا. تو یہ وفد اس سے بھی ملا جبلہ بن ایہم. تو اس نے بڑا دربار سجایا ہوا تھا، اور سونے کے تخت بچھے ہوئے تھے، سونے کی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں. تو اس نے بڑی محفل سجائی ان کے لیے. خیر اس کو کیا سنانا، اس نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو جبلہ کہنے لگا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میری توبہ ہے؟ کہاں بالکل ہے. تو لہذا
تو تم نے تو خالی اسلام چھوڑا تو لے نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ توبہ کر کے مسلمان ہو چکا ہے اور عمر بن خطاب نے اس کو بیعت کر لیا ہے، تو تمہارا جرم تو اس سے چھوٹا ہے. کہنے کا پھر میری دو شرطیں ہیں. تو وہ کیا کہ ایک عمر مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے، دوسرا خلافت مجھے لکھ کر دے تو میں مسلمان ہو جاتا. تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹی کی بات نکاح کی وہ تو میں ابھی طے کر دیتا ہوں، لیکن خلافت میرے اکیلے کی بات نہیں، اجتماعی مسئلہ ہے، وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو جب یہ وقت واپس آیا حضرت عمر کو کارگزاری سنائی تو عمر نے فرمایا ارے اللہ کے بندے خلافت کا وعدہ بھی کر دیتے، مسلمان ہو جاتا، کفر سے تو بچ جاتا. اتنی بڑی حکومت کی یہ حیثیت ان کے سامنے ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا ان کو یہ آسان نظر آ رہا تھا. کب تو خلافت کا بھی وعدہ کر لیتا اس کے ساتھ کہ وہ بھی دے دی جائے. پھر ایک دوسرے موقع پر حضرت عمر نے وفد بھیجا تو کہا اب جا کے جبلہ سے ملنا اور اس سے کہنا کہ عمر کہہ رہا آ جاؤ تجھے حکومت بھی دے دوں گا، مسلمان ہو جاؤ. ایک آدمی کو اسلام پلانا. تو جب یہ وفد پہنچا استنبول کے شہر میں داخل ہوا تو سامنے سے جبلہ کا جنازہ اٹھ کے آ رہا تھا. مرتد ہی مر گیا، ناکام و نامراد ہو کر چلا گیا. لیکن ایک آدمی کو اسلام پہ لانے کے لیے کتنی قیمت دی جا سکتی ہے، یہ حضرت عمر کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ساری حکومت دے کر بھی اگر ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کر دیا جائے. بھائی اس طرز پر ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی، نہ یہ رخ ہم پر کھلا، نہ ہم نے اس پر محنت کی. اس لیے بھائیو اپنے پرانا سبق یاد کرو. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس امت کو ایک عالی شان مبارک محنت دے کر گئے ہیں اور اس کو کرنے والے بنو تاکہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے اسلام کا در کھلے. اور یہ کفر کی پھیلی ہوئی زندگی کہاں سے یہ بے حیا زندگی چلی اور کہاں کہاں اس نے اندھیرے پھیلا دی. میں تو ہر جگہ کہتا پھر ہم لوگوں سے بھائیو مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، آپ مغربی تہذیب میں کیا دیکھنا چاہتے؟ جہاں سورج بھی اندھا ہو جائے وہاں پتہ نہیں ہماری نسل کون سی روشنیاں تلاش کرنا چاہتی ہے. مغرب تو ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ مشرق ہے. ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے، روشنیوں کی جگہ مشرق ہے، اندھیروں کی جگہ مغرب ہے. مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے. یہ کیسے ہمارے دیوانے دانشور اور کیسے ہماری دیوانی نسل جو مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہی، جہاں سورج کچھ نہیں دیکھ سکتا وہاں ہم کیا دیکھنا چاہتے، جہاں سورج سیاہ ہو جاتا ہے وہاں ہم کون سی سفیدی چاہتے. ان کی بے حیا زندگی کو دیکھ کر سورج بھی اپنی نظریں جھکا لیتا ہے، اپنی شمع گل کر دیتا ہے کہ وہ بھی ان کی گندی زندگی کو نہیں دیکھنا چاہتا. ہم ان کے پیچھے کیسے چلیں؟ یہ بھی آپ کے میں آج صبح سیر کے لیے نکلا تو ادھر ایک وہ بورڈ لگا ہوا ہے، وہ میوزک ہال اور ریوالونگ میوزک ہال، یہ سامنے بورڈ لگا ہوا. اللہ اکبر. برائی کی دعوت، میں نے ابھی حدیث سنا ہے نا، مجھے اچانک یاد آ گیا. صبح میں سے نکلا تھا تو یہ کیا حال ہوگا جب یہ امت برائی کی دعوت دے گی، اچھائی کو مٹائے گی. جو سامنے لکھا ہے ریوالونگ میوزک ہال. یہ سب وہ تہذیب تو ہے جو آ رہی ہے یہاں. روشنیوں کے رہنے والے اندھیروں میں رہنے والوں کے پیچھے چلے. شہباز چمگادڑ کے پیچھے چلے، کبھی دیکھا؟ چمگادڑ اندھیروں میں نکلتا ہے، شہباز روشنیوں میں سفر کرتا. تو یہ قومیں تو اندھی ہیں، اندھیروں میں رہتی ہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو مشرق کے سینٹر میں پیدا کیا، مشرق وسطی، مڈل ایسٹ جس کو مڈل ایسٹ، مشرق کے بھی سینٹر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے. بیت اللہ کو مشرق کے وسط میں اللہ نے رکھا، مشرق کے وسط میں، مشرق کے سینٹر میں بیت اللہ بنایا گیا. تو ہم مغرب کی تہذیب میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ سوائے اندھیروں کے، سوائے تباہیوں کے کچھ بھی نہیں رکھا ہو. جنہیں اپنے نفس کی خواہش کے سوا اور کوئی کام نہ ہو، ان کے پیچھے چل کر بھی کبھی منزل ملی. لیکن کوئی ہے نہیں جو جا کے اس نسل کو سمجھائے، کوئی بتائے. یہ صرف تقریروں کا مسئلہ نہیں ہے، تو ایک ایک کے پیچھے پھرنے کا ہے، ایک کی محنت کرنے کا ہے. کبھی چند آدمیوں کے کرنے سے حل ہونے کا نہیں. اس لیے بھائیو ہمت کرو، حوصلے کرو. اس کے لیے پچھلی زندگی پہ توبہ کرو، آئندہ کے لیے وقت لو. 4 مہینے چلا، یہ تو صرف سیکھنے کا نظام ہے. اکثر دن رات کی محنت ہے. ساری دنیا کا باطل، ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو چکا ہے دوری دھار کے خنجر کے ساتھ. ایک وار ایمان پہ کرتے ہیں، ایک وار جان پہ کرتے ہیں. جان کے بھی دشمن، ایمان کے بھی دشمن. جان بھی لوٹ رہے، ایمان بھی لوٹ رہے. ایمان کا لوٹنا جان کے لوٹنے سے بڑا عذاب، بڑی مصیبت.
جان تو جانی ہے چلی جائے گی وقت سے پہلے. ساری دنیا کے ایٹم بم بھی پھٹ پڑے تو ہمیں نہیں مار سکتے, اور جب وقت آ جائے گا تو ساری دنیا کی تلواروں کی چھاؤں بھی ہمیں نہیں بچا سکتی. آنے والا اوپر سے آتا ہے, نچلے نظام تو اسے روک نہیں سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھ کے نکلے تو باہر دروازے پر لوگ پہرے کے لیے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ پہرا دے رہے ہیں. تو کس سے؟ آسمان والے سے کہ زمین والوں سے؟ وہ کہنے لگے آسمان والوں سے ہم کیا دیں گے, ہم تو زمین والوں سے پہرا دے رہے ہیں. تو بچوں جاؤ سو جاؤ, فیصلے جب آسمان سے آتے ہیں, جب آسمان سے آتے ہیں تو زمین کے پہرے دار اسے روک نہیں سکتے, اور جب وہ اوپر نہیں آتے تو زمین کے شیطانوں سے نافذ نہیں کر سکتے. جاؤ آرام سے سو جاؤ. ایسے تو آسمان سے آئیں گے. تو جان تو ہماری ایک دن طے ہے چلی جائے گی, اس سے پہلے جا نہیں سکتے. ایمان چلا گیا تو برباد ہوتا. تو وہ جان کے بھی دشمن ایمان کے ان کے پیچھے بھاگے جاتے, ان کے طریقوں کے پیچھے بھاگے جاتے. پچھلے دفعہ میں آیا تھا یہاں, تو یہاں کوئی بات چل رہی تو ادھر وہاں سے میوزک کی آوازیں مسجد کے اندر آ رہی تھی, اور تقسیم ہند سے پہلے ہندو بھی بارات لے کے مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو دور سے ڈھول بند کر دیتے تھے, مسلمانوں کی مسجد آ رہے, مسلمانوں کی مسجد آ رہے, وہ بند کر دیتے تھے. تو یہ آپ کے سامنے چلانے والے بھی مسلمان, سننے والے بھی مسلمان. صحیح بھائی, صرف تقریروں سے کام چلنے کا نہیں ہے, دیکھ کے پیچھے پھرنا ہے, باطل پھیراؤ. ہمارے دوست بتا رہے تھے وہ پاکستان سے وقت لگا کے جا رہا تھا, امریکہ میں رہتا ہے, تو فرانس سے ایک پادری چڑھا اس کے ساتھ, پیرس سے سیٹ کٹی, آپس میں تعارف ہوا, پتہ چلا افریقہ سے آ رہا ہے, امریکن تھا. کیا کر رہا تھا ان کا, میں 6 برس افریقہ میں رہا ایک گاؤں میں, وہاں میرے ذمہ لگا تھا ان کو عیسائی بنانا, تو میں سارا گاؤں عیسائی بنا کے آ رہا ہوں. 6 سال میں امریکہ کا کنی, میں 6 سال میں ایک دفعہ بھی امریکہ نہیں گیا, پہلی دفعہ 6 برس کے بعد جا. 6 برس ایک بستی کو عیسائی بنانے میں لگا. اس نے اس کو دعوت دی, 8 گھنٹے کا سفر ہے پیرس سے نیو یارک تک, وہ اپنی کرتا رہا, یہ اپنی کرتا رہا. جب نیو یارک پہنچے تو اس نے اس کو اپنا ایڈریس دیا کہ اچھا ایسا کرو, تم اللہ پاک سے آج کے بعد دعا مانگنا شروع کرو کہ یا اللہ مجھ پر حق کو واضح فرما, اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں آ گیا تو یہ میرا ایڈریس فون ہے, مجھے بتا دینا. 1 سال کے بعد اس کا فون آیا کہ مسٹر سلمان, مجھے حق سمجھ میں آ گیا ہے, میں مسلمان ہو چکا ہوں, اور اب میں دوبارہ افریقہ جا رہا ہوں, اسی بستی میں جن کو میں نے عیسائی بنایا تھا, اب ان کو میں دوبارہ جا کے مسلمان بناؤں گا. ہمیں بھی کوئی ایسی غیرت آ جائے کہ ہم چلو کافروں کو مسلمان بنانا تو بات کی بات ہے, اپنوں کو مسلمان بنا لیں, جو اپنے ہیں وہ ایمان پہ آ جائے. یہ مری والے ایسی فضا بنائیں کہ یہاں سارے تو گناہ کی نیت لے کر کوئی نہیں آتا, لیکن اکثریت ایسی آتی ہے جو نافرمانی کے لیے آتی, تو ان پر ایسی محنت کرو کہ وہ یہاں سے توبہ کر کے جائے, یہاں سے اللہ کے فرما بردار بن کے جائے, اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن کے جائے. یہ پچھلی دفعہ ہم دریا گلی میں تھے, تو ویکینڈ تھا, تو گاڑیاں اتوار کی شام کو واپس جا رہی تھی, تو وہ 1 کلومیٹر پیچھے سے میوزک کی آواز آ رہی ہوتی تھی, ساری پہاڑیوں میں گونج رہا ہوتا تھا میوزک. تو مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو مسجد تھر تھرانے لگتی تھی ان کے زور زور کے, اور ہر گاڑی میں یہی حال, ہر گاڑی میں یہ حال. تو عید کی نافرمانی سے اگر آیا کوئی مری پر عذاب تو ان کی تو جان جائے گی, اور مری والوں کا جان بھی گیا, مال بھی گیا, اور وطن بھی گیا, اور سب کچھ گیا. اور وہ تو ایک آتے ہیں, 2 آتے ہیں, ان کے تو پورے خاندان یہاں آباد, بچے بھی آباد, بچیاں بھی آباد, مائیں بھی یہیں, بیویاں بھی ادھر, بیٹیاں بھی ادھر. اور ان نافرمانوں کی وجہ سے اگر اللہ پاک کی پکڑ آ گئی تو وہ تو 1 کی جان گئی, 2 کی گئی, یہ سب کی گئی. تو مری والے سمجھتے ہمارا سیزن آ گیا, بھائی کمائی کرو, ہوٹل کھولو. ادھر کل ہم آ رہے تھے مسجد میں, کو 20 آدمیوں نے ہمیں روکا جی, صاف ستھرے کمرے, سستا کرایہ. ہم تو مسجد میں جا رہے ہیں مفت رہنے کے لیے, ہمیں تو اس سے زیادہ سستا تو اور کوئی ملے گا نہیں. تو یہ ہمارے مری والے بھائی سمجھتے ہمارا سیزن آ گیا کہ اب تو ہم کمائی کریں گے, سارے سال کی روٹی اسی 2 مہینے میں, 3 مہینے میں مل جائے. لیکن اس لیے فکر کریں کہ اس کو اپنی آخرت کا سیزن بھی بنا لیں. ٹھیک ہے بھائی, آنے والے مہمانوں کے لیے آپ لوگ اپنا کاروبار کرو, کوئی منع تو نہیں ہے, وہ گناہ کرتے ہیں ان کی بلا سے, لیکن مصیبت یہ کہ ہمارا مسئلہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں. اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو ہم تو اس کا وبال آئے گا,
اگر ہم ان کو روکنے کا فکر نہیں کرتے ہیں تو جب کبھی جھٹکا آیا تو سب گئے. ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے, مرتے تو سارے ہیں. جو اجتماعی نظام لے کے چل رہا ہے نا, ایک غلط موڑ 20 کی جان لے جاتا. تو آپ کس کو بھی اپنا سیزن بنائیں کہ بھائی کوئی بھی یہاں آئے, کسی بری نیت سے آئے, یہاں سے توبہ کرتے جائے. ایسی فضا بناؤ کہ یہاں سے نمازی بن کر جائیں, یہاں سے قرآن پڑھنے والے بن کر جائیں, عورتیں آئیں بے پرد جائیں, یہاں سے پردہ دار ہو کر. یہاں آئے وہ کسی اور نیت سے چھت جائیں, یہاں سے وہ نیک و پاک دامن بن کے. فضا اثر رکھتی ہے, ماحول اثر رکھتا ہے. اگر یہ مری کے لوگ اس کو سوچیں کہ ہم اپنی کمائی کے ساتھ یہ اصل کمائی بنائیں, اور سارے ایسے نہیں رہتے جو اس قسم کے نیک لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں بھائی اپنی گرمی گزارنے کے لیے, ان کو اپنے ساتھ میں آؤ بھائی آپ بھی ہمارا ساتھ, ہم مل کر اس آنے والے آفت سے لوگوں کو نکالیں, ان سے توبہ کروائیں. نہیں تو لے ڈوبیں گے ہمیں, ان پر آگے پکڑ ہمارا بھی بڑا کر دے گی. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بنی اسرائیل میں سے 1 لاکھ کو ختم کرنے لگا ہوں, اس میں 40,000 اچھے ہیں, 60,000 برے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لو 40,000 کا کیا قصور ہے, کہ وہ ان بروں کو روک نہیں رہے, ان کا یہ قصور, لہٰذا ان کو بھی پکڑوں گا ان کے ساتھ. آخرت میں تو جدا ہو جاتے ہیں, دنیا میں تو پکڑاتے ہیں. ہمیں مری والے اپنا دوہرا سیزن بنائیں, اپنی تجارت بھی کریں اور ان سے توبہ کروانے کا بھی سوچیں کہ کوئی یہاں بے توبہ کے نہ جائے. مسجدوں کو آباد کریں, بازاروں میں مسجدوں کا ماحول بنا دیں, ہوٹلوں میں مسجدوں کا ماحول بنا دیں, ہر ہوٹل میں باجماعت نماز کا انتظام ہو جائے. بس مسجد دور ہے, ہر ہوٹل کے پاس تو مسجد نہیں ہے, اس کے اندر صفیں بچھی ہوں, اذانوں کو امام مقرر کریں. ہر ہوٹل والے جو ہوٹل والے یہاں بیٹھے ہیں اور ہوٹل والوں کو اس کی ترغیب دیں, آسان ہو, تعلیم ہو, لوگوں کو کھینچ کھینچ کے بیٹھائیں. پتہ نہیں کب کوئی جملہ کان میں پڑا ہوا زندگی بدل دیتے. ٹھیک ہے نا بھائی, صرف ہمارا کاروباری سیزن نہیں ہے, ہماری آخرت کا سیزن بھی ہے. لوگ فرق آ کے بیٹھتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یہاں جب آتے ہیں, کوئی فرق ہے. تو اگر ہم ان کو پیار محبت سے بات سمجھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ سمجھیں گے. لیکن ایک بات میں نے شروع میں کہی تھی, وہ سامنے رہے کہ کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا جائے, چاہے وہ کتنا ہی گناہگار نظر آئے, اسے حقیر نہ سمجھے. وہ حقیر سمجھے تو اگلی بھی چلی جائے, حقیر نہ سمجھے. اس کے اسلام کی صفت کو ذہن میں اتنا بڑا کرے کہ اس کی ساری کمیاں چھپ جائیں اس کے ساتھ. بھائی پتہ نہیں کس بات کا اللہ بخشش فرماتا. ہمارا ایک رشتے دار تھا, سوائے عید کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. سوائے اور عید پر بھی اس کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرتے میاں ظہور آ جا, ہوتا آ جا. سچ کہتا ہوں, کبھی اس کو پکڑ کے لاتے, کبھی لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرتے. پھر وہ آتا تھا. میں نے اس کو عید کے علاوہ کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. ایک آتا تھا, میں نے پکڑا کہ آج ہم یہ نماز پڑھ لگی, اس نے میرے ساتھ کوئی پڑھی. تو مرنے کے بعد خواب کوئی حجت تو نہیں ہوتا, کوئی دلیل تو نہیں ہوتا, لیکن بہرحال تائید ضرور ہوتا ہے. تو اس کو ایک ہمارے جانے والوں میں سے کسی نے دیکھا, میں نے بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا, اللہ نے اس کو دیکھا بڑے مقام پر ہے, بس چرنالی کی بڑی, اس سے اللہ نے میری بخشش کر. اب وہ کیسے ہو گیا, کہا ایک تو میں غریبوں کے ساتھ مل بیٹھتا تھا, یہ صفت اس میں تھی. وہ بالکل ایسے بیٹھا ہوتا تھا غریبوں میں مل کر جیسے کوئی کمی مزدور ہے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں کوئی ذمہ دار بیٹھا ہو. یہ صفت اس میں تھی, یہ تو میں اس کو خود دیکھتا ہوں. اور ان کا ایک دفعہ برادری میں لڑائی ہونے لگی تھی, میں نے دونوں طرف کے پاؤں پکڑ کے صلح کرا دی تھی. اللہ نے اس کو وجہ بنا کر میری سارا ہی معاف کر دی. لینا روائے, پتہ نہیں کس بات پہ اللہ بخشش کا پروانہ جاری کر دے. تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا جائے. یہ مشق کی جائے کہ برے سے برا مسلمان مرد عورت ہمیں نظر آئے, اس کی صفت اسلام کو اتنا اونچا کرو, اس کے گناہ چھپ جائیں. اگر نہیں چھپتے تو پھر تھوڑا اور آگے سوچیں, پتہ نہیں موت پر اللہ اس کا مقام ایسا بنائے کہ مجھ سے بھی آگے چلا جائے, اور مجھ سے کوئی ایسا قصور ہو جائے کہ میری اگلی بھی چلی جائے, تو پتہ نہیں موت کس حال میں آئے. لہٰذا بھائی میں تو کسی کو برا نہیں سمجھوں. یہ مشق ہو کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا جائے, اب پھر اس کی خیر خواہی میں ان کے پیچھے پھرو. تو بھائی مری والو, اللہ کے واسطے اس رخ پہ سوچو تاکہ یہ آپ کا بڑا لمبا چوڑا کاروبار چل پڑے. یہ تو آپ 1 سال کے پیسے کماتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, اگلے سال پھر آپ انتظار کرتے ہیں اب آئیں بھائی لوگ, پھر ہمارے سال کی روزی آئے. لیکن یہ اگر آپ کا کاروبار چل گیا تو آپ کی ساری زندگی میں یہ بڑھتا ہی جائے گا, اور موت کے بعد بھی اس کے سلسلے چلتے چلے جائیں.
اب بتاؤ بھائی کون اس کے لیے ہمت کرتا؟ فرما رہے ہیں تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ریاض کراچی. فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح دکان نمبر 4B پیریڈی اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 7237087.